الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت ہے۔ ارشاد فرمایا تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ جہاں شب قدر میں ہم اور بھی بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں، ورد وظائف کرتے ہیں، وہاں یہ دعا بھی پڑھیں اور 3 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل کتنی پیاری فضیلت خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہو سکے تو ہر رات 3 بار یہ دعا ضرور پڑھیں، یعنی آخری جو 10 راتیں ہوں گی، طاق راتیں ہوں گی، ان سب میں ملا کر تمام راتوں میں انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں اور یہ فضیلت حاصل کریں۔ رضائے الہی عز و جل کے خواہش مندوں اگر ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے شب قدر بن جائے، کوئی رات ایسی ہو جو ہمارے لیے آج کی رات قدر والی رات بن جائے، اور یہی رات ہو سکتا ہے ہمارے لیے بخشش کی رات بن جائے۔ تو اس نیت کے ساتھ ہو سکے تو سارا سال ایسے نیک اعمال کریں، ایسے کام کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت، اس کا کرم اور بخشش ہمیں مل سکے۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب و عشاء کی نمازوں کی جماعت کا بھی خوب اہتمام کیجیے۔ جس طرح ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں تو ان نمازوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ پڑھیں۔ اکثر لوگ غفلت میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لوگ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دن میں 3 نمازوں میں تو مسجدوں میں رش ہوتا ہے، مگر 2 نمازیں پھر رہ جاتی ہیں، وہ فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ عشاء اکثر گھر میں جا کر سست پڑ جاتے ہیں، نہیں پڑھتے، اور فجر اکثر جو ہے وہ نیند میں نکل جاتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے جہاں مغرب پڑھی وہیں عشاء کی بھی نیت کریں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ میری نماز قبول ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہا کہ جب مجھے دوسری نماز کی توفیق ملتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ پچھلی نماز میرے رب نے قبول کر لی، تو پھر دوبارہ اپنی بارگاہ میں اس نے مجھے بلا لیا کہ میں پھر کھڑے ہو کر اس کی عبادت کر سکوں۔ تو بس یہی ذریعہ سمجھتے ہوئے، یہی بات سوچتے ہوئے اپنی نمازوں کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور ساری نمازوں کی پابندی بھی کریں، اور ہو سکے تو سارا سال ساری راتوں کو کوشش کر کے کچھ نہ کچھ نیک اعمال ایسے خصوصیت کے ساتھ کریں کہ اللہ کرے کہ ہمارے لیے ہر رات شب قدر بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور توفیق عطا فرمائے۔ جس نے عشاء کی نماز، بڑی پیاری روایت ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو یہ فائدہ ملتا ہے، اب وہ بے شک جا کے سو جائے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور سو جائے تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ حدیث کا دوسرا حصہ، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا، یعنی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا، فجر کی نماز پڑھی، دونوں نمازیں جماعت سے پڑھی تو گویا اس کے لیے وہ رات سو کر نہیں بلکہ جاگ کر گزارنے کا، عبادت کر کے گزارنے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری برکت والی بات ہے۔ تو کون ہے جو اس بات کو ضائع کرے، اس برکت کو ضائع کرنا چاہے گا؟ یقیناً کوئی بھی دل سے نہیں چاہے گا۔ جب کسی کو پتہ چل جائے کہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی برکت ملنے والی ہے تو کوئی بھی اتنی بڑی برکت کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک دوسری حدیث شریف ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ حدیث ہمیں کیا اشارہ دیتی ہے۔ اس حدیث میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، اب اس میں کوئی ایک دن، مہینہ، سال فکس نہیں کیا، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی موقع فکس نہیں کیا،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا سال زندگی بھر جو بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو گویا اس نے شب قدر میں اپنا حصہ حاصل کر لیا، یعنی شب قدر کی برکتیں اسے ملیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نیت ہو، ارادہ ہو، اپنے رب کی رحمتوں پر یقین اور توکل ہو تو انشاءاللہ شب قدر ملنے والی ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ دوبارہ سنیے، ارشاد فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اب جیسے میں نے ٹکڑوں میں کر کے پڑھا، اسی طرح ٹکڑوں میں کر کے اس کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ بہت جلدی یاد ہو جائے گی، اور ہو سکے تو کاغذ پر لکھ کر چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنے پاس رکھ لیا کریں۔ جب دعائیں یاد کرنے کی خواہش ہو تو یہ برسبیل تذکرہ موقع پر بڑی پیاری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دعاؤں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے کاغذوں پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں، چلتے پھرتے جہاں آپ کو فرصت ملی آپ نے اس کو 2-4 مرتبہ دہرا لیا، انشاءاللہ اس طرح آپ کو دعائیں آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی پیاری پیاری دعائیں صحیح موقعوں پر یاد کر کے انہیں دہراتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا خصوصیت کے ساتھ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک شریف آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا گویا وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ پتہ چلا کہ اس رات کو جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مزید خوش نصیب ہے، اور جو اس رات کو یاد رکھتا ہے اور اس کی قدر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اور خوش نصیب ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص کے ساتھ نوافل پڑھے گا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے آج جو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ دعائیں اور یہ وظائف پیش کیے تو یہ شب قدر کے لیے آپ کی خدمت میں ایک تحفہ ہے، اور ان دعاؤں کو عادتاً شامل کر لیجئے، ان دعاؤں کو اپنی عادتوں میں شامل کیجئے، ان باتوں کو ان نیتوں کو اپنی عادت میں شامل کیجئے۔ یاد رکھیے شب قدر ایک حسین عظیم رات ہے، اور اس رات میں جس نے اللہ سے جہنم کی آزادی کے لیے کوشش کی، اس کی بارگاہ میں فریادیں پیش کی، اس کی بارگاہ میں التجاؤں کے ہاتھ پھیلا کر رکھے، دعا کرتے رہے، مانگتے رہے تو انشاءاللہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ یہاں بڑی پیاری بات عرض کروں گا، مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی، مجھے قرآن نہیں پڑھنے آتا، مجھے دعا نہیں پڑھنے آتی۔ بعض لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں اور اس بات میں مایوسی اختیار کرتے ہیں، تو میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، دیکھیے جو کام نہیں آتا اس کو دھیرے دھیرے سیکھنا شروع کریں، اس میں غفلت نہ کریں، زندگی کا بھروسہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کام کو اس کے وقت پر جاری کرتے رہیں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ انشاءاللہ عز و جل شب قدر بالخصوص، شب قدر بالعموم تمام راتوں میں ساری رات جتنا وقت ہو سکے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگتے رہیں، پھر اس کی رحمتیں دیکھیں۔ ہم اس کی بارگاہ میں مانگے تو صحیح، وہ دینے والا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ بنیت اجر و ثواب اور یقین اور توکل کے ساتھ اپنی بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں فریاد کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔